تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. مجھ سے پہلے آپ نامور خطباء کی تقریریں سن چکے ہیں. میری طبیعت اور آواز مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہے کہ میں آپ سے کوئی طویل اور تفصیلی گفتگو کروں. سیرت کے حوالے سے اور عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اکثر خطباء اور مقررین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے موضوع روایات کا سہارا لیتے ہیں، من گھڑت حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. ایسی روایات منبر کی زینت بنائی جاتی ہیں جن روایات کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. من گھڑت روایات، موضوع روایات، ان کو بنیاد بنا کے میرے آقا کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے. میرا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے ہے اور میں جس سٹیج پہ کھڑا ہوں یہ اہل حدیث مکتب فکر کا سٹیج ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے اہل حدیث حضرات کو بھی اور مجھے بھی کہ ہم عظمت مصطفیٰ بھی اللہ کے قرآن سے بیان کرتے ہیں. ہمیں موضوع روایات کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟
ہمیں من گھڑت حدیثوں کو بنیاد بنا کر عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا گواہ ہے کہ اس پورے قرآن مقدس میں قرآن کے 30 پاروں میں اور قرآن کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیات میں، ایک دفعہ پھر سنیے گا، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، اور پھر میں نے 25 سال قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی ہے۔ ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں اور قرآن کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے۔ علماء سٹیج پہ ہیں، یہ بھی میری بات کو غور سے سنیں اور آپ بھی میری بات کو غور سے سنیں گے۔ پورے قرآن میں اللہ نے صرف 3 مضمونوں کو بیان کیا ہے۔ پہلا مضمون جو اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں اور قرآن کی مختلف آیتوں میں پیش کیا، بیان کیا، اس مضمون کا نام ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بیان کیا میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے۔ قرآن کی اکثر صورتوں میں اللہ نے میرے نبی کے مقام کو، مرتبے کو بیان کیا ہے۔ میں صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا، میں آیت بھی وہ پڑھوں گا کہ مقررین اس آیت سے عظمت مصطفیٰ ثابت نہیں کرتے، میں اس سے عظمت مصطفیٰ ثابت کر رہا ہوں۔ مشہور آیتیں وہ ہیں، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا انا اعطیناک الکوثر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میں ان آیتوں کا سہارا نہیں لے رہا ہوں، ان آیتوں میں عظمت مصطفیٰ بیان ہوئی ہے۔ میں جس آیت کا سہارا لے رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، وہ دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر ہے، جب اللہ نے میرے نبی کو اشارہ دیا تھا کہ ہم عنقریب آپ کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنانے لگے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو کس چیز نے قبلے سے پھیر دیا ہے؟ اللہ نے اشارہ دیا ہم آپ کا قبلہ تبدیل کرنے والے ہیں۔ میرے آقا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، وحی کے انتظار میں جبریل آئے، وحی لائے، میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ یہ میرے دادا ابراہیم کا قبلہ ہے۔ میرے نبی چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر جھکا لیتے، پھر اٹھاتے، پھر جھکا لیتے۔ رب نے میرے نبی کی اس ادا کو بھی قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ میرے پیارے پیغمبر، تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کا قرآن میں ذکر کیا، میرے نبی کے ادب کو قرآن میں بیان کیا، میرے نبی کے احترام کو قرآن میں بیان کیا۔ پہلا مضمون جو قرآن میں بیان ہوا وہ مضمون کیا ہے؟ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम। और दूसरा मजमून जो कुरान के अक्सर सूरतों में, अक्सर पारों में, अक्सर आयतों में मेरे रब ने बयान किया, उसका उन्वान है पैगाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मर्तबे वाला पैगंबर, ये शान वाला पैगंबर, इसने पैगाम क्या दिया था, इस पैगंबर की दावत क्या थी, ये पैगंबर मनवाना क्या चाहता था। मेरे रब ने जगह 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 उस पैगाम को बयान किया। सबसे पहले सूरत फातिहा में बयान किया, इय्याका नअबुदु। जोर से जरा बोलो यार। मैं अहले हदीसों के मजमे में खड़ा हूं, उलमा स्टेज भरा पड़ा है। तकबीर, नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करके नाराए तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, शान मुस्तफा, शेरे पंजाब मौलाना अताउल्लाह बंजालवी साहब। तौहीद हमारी रग रग में शामिल है। अल्लाह की तौहीद के साथ हम वालिहाना प्यार करते हैं। मैं तौहीद बयान करना चाहता हूं, और सुनो, जब धरती पर तौहीद बयान होती है तो अल्लाह फरिश्तों में बैठ के फख्र किया करता है कि धरती पे मेरी वहदानियत का जिक्र हो रहा है। धरती पर मेरी तौहीद बयान हो रही है। आज अक्सर स्टेज अल्लाह की तौहीद के बयान करने से खाली हैं। अक्सर मुकर्ररीन की जबानें रब की तौहीद बयान करने से गुंग हो चुकी हैं। जोर से बोलिएगा। मेरे नबी का पैगाम फातिहा में बयान हुआ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर इसको पहले पारे में 21वीं आयत में बयान किया, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम। फिर इसे दूसरे पारे में बयान किया, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। फिर इसे आयतुल कुर्सी में बयान किया, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू। फिर इसे सूरत हूद की इब्तिदा में बयान किया, किताबुन फुस्सिलत आयात किताबुन ओहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीरिन। ये मेरे रब ने तमहीद बांधी है। ये किताब है, इसकी आयतें बड़ी मोहकम है। फिर ये मुफस्सल है, भेजने वाला हकीम है, भेजने वाला खबीर है। मौला एडी लंबी तमहीद बननी है, आखना की चाहना। मौला बताना क्या चाहता है। अल्लाह कहता है किताब की अजमत को जिक्र करने के बाद बताना और मनवाना ये चाहता हूं, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। कि इस धरती पर इबादत होगी तो सिर्फ किसकी इबादत होगी। कुरान ने जो पैगाम मेरे नबी का जिक्र किया, दावत मेरे नबी की जिक्र की, वो दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। उलमाए किराम, उलमाए अहले हदीस मेरी इस बात को गौर से सुनेंगे। कुरान पाक की 114 सूरतें हैं। इन 114 सूरतों में क्या कुछ बयान हुआ, आप मेरे साथ बोलिएगा। स्टेज से भी आवाज आ जाए तो इनकी मेहरबानी है। क्या कुरान ने अंबिया की रिसालत का जिक्र नहीं किया? क्या कुरान ने मेरे आका की खत्म नबूवत का जिक्र नहीं किया? क्या कुरान ने क़यामत का जिक्र नहीं किया? जन्नत का जिक्र, जहन्नम का जिक्र, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। इन सब चीजों का तज़किरा कुरान ने नहीं किया? निकाह, तलाक, खुला, इद्दत, वरासत, दियत, क्या इसका जिक्र कुरान ने नहीं किया? क्या कुरान ने वालिदैन के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, इसका तज़किरा नहीं किया? क्या कुरान ने नहीं कहा जिना के करीब न जाओ, झूठ ना बोलो, शराब ना पियो? क्या कुरान ने ये नहीं कहा पूरा तोलो, पूरा मापो, लोगों को उनकी चीजें घटाकर न दो? ये सारी चीजें, सारे मजमून
قرآن نے ذکر کیے، شاید آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی، اور میں نے جان بوجھ کے ذکر نہیں کیا کہ آپ میں سے کسی کی توجہ جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ میں نے ایک موضوع چھوڑ دیا ہے، آپ سے پوچھا نہیں ہے میں نے، کیا قرآن نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ نہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عصمت صحابہ، عصمت صحابہ، شیر پاکستان مولانا غالب بریلوی صاحب۔ میں بڑا کم علم آدمی ہوں، بڑا کم فہم آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں۔ میں نے عظمت صحابہ پر ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا صرف قرآن سے اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے ذہن میں تھا کہ میں 100 آیتیں قرآن سے عظمت صحابہ کے لیے اس کتاب میں لاؤں گا، لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو آیتیں 100 سے بڑھ گئیں۔ میں نے کہا چلو 200، پھر آیتیں 200 سے بڑھ گئیں۔ میں نے کہا چلو 300، پھر آیتیں 300 سے بڑھ گئیں، اور جب 300 سے بڑھ گئیں تو آپ میرے ذوق کی داد دے دے کہ میں نے کس ہندسے پر اس کو ختم کیا۔ میں نے عظمت اصحاب رسول کے لیے قرآن سے 313 آیتیں، یہ بدریوں کی تعداد ہے، 313 آیتیں میں نے کتاب میں لکھ دی ہیں۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں علماء، یہ اگر محنت کریں، کوشش کریں، قرآن میں ڈوبیں تو یہ وہاں سے اور ہیرے جواہر موتی نکال کے باہر لا سکتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کے تذکرے سے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ جو اسٹیج سیکرٹری نے بات کی کہ میرا ایک جملہ جو میں نے پچھلے 3-4 مہینوں میں ہر سٹیج پہ کہا ہے، ہر شہر میں کہا ہے، ہر خطبے میں کہا ہے، اور مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس جملے میں اتنی سپرٹ بھری ہوئی ہے کہ اس کی جلن جہلم تک پہنچے گی، جہلم تک پہنچے گی اس کی جلن۔ نعرہ تکبیر، عصمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جملہ میں نے اس رنگ میں کہا کہ تو پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا ہے اپنی محفل میں، تو پٹاری کھول دیتا ہے کتابوں کی۔ تبری نے یہ لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہوا ہے، ابن اسیر یہ کہتا ہے، ابن خلدون یہ کہتا ہے، علامہ تفتازانی نے یوں کہا، صاحب ہدایہ نے یہ کہا، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں فقیہ معاویہ کے بارے میں یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے۔ تو علماء کا نام لے کر نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے صرف تیرے جواب میں ایک جملہ کہا، اور میرا وہ جملہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی، میرا جملہ بھی وہی سانپ بن گیا۔ پہلے جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھیں، انہوں نے لوگوں کی آنکھیں بند کی، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا یہ سانپ بن گئے، بنے نہیں تھے، بنے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے نا، تو میری لاٹھی سانپ بن گئی۔ ان لوگوں کو فرق کیسے پتا چلے گا؟ یہ سانپ تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی ہیں، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم تو اپنی لاٹھی ڈال تو صحیح۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، اس نے وہ سارا ڈھونگ
وہ سارا فراڈ اس سانپ نے نگلنا شروع کیا. 1 2 3 4 5 10 100 200 500 میدان صاف ہو گیا. حضرت موسیٰ کا سانپ وہاں لہرا رہا ہے. میں نے کہا یہ کتابیں، تاریخ کے ورق، علماء کے اقوال، اس کے جو لاٹھی کو سانپ بنا کے تو نے لوگوں کو منظر دکھایا ہے. میں حضرت موسیٰ دی لاٹھی سٹن لگا. وہ میرا ایک جملہ سارے ڈھونگ اور فراڈ کو ہضم کر جائے گا. نوجوانوں، مجھے علم ہے تم تعلیم یافتہ ہو، تحقیق سے متاثر ہوتے ہو. تم نے حوالے سنے، کتابیں دیکھی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، تو تم نے کہا اتنے علماء معاویہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، تو تمہارے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہوئی. بندیالوی کا جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. عظمت صحابہ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. ابھی تو میں نے کوئی للکار لگائی نہیں ہے، میں نے کوئی للکار نہیں، میں نے نہیں للکارا. وقت آنے پہ للکاروں گا بھی صحیح کہ سیدنا معاویہ کی ذات پر، بنو امیہ کی خدمات پر اگر تجھے کوئی شک و شبہ ہے تو جس میدان میں تو چاہتا ہے ہم سے پنجہ آزمائی کر لے، پنجہ آزمائی کر ہم سے. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں. زور سے بولو، زور سے بولو. کیا ہیں صحابہ؟ کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں. ابھی میں سیالکوٹ میں آپ ہی کے سٹیج پر یہ بات کہہ کے آیا ہوں. مسجد ابراہیم میں یہ بات کہہ کے آیا ہوں. آج لاہور میں اس بات کو پھر دہرانے لگا ہوں. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، اور شہد کی مکھی، بولو تو صحیح، پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر، باغات میں. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے برقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ البدایہ والنہایہ والا کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں عالم فلاں فقیہ کیا کہتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق رب کا قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون. سبحان اللہ تو کہہ دو یار. میں صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون. قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون. قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون. قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. علماء سٹیج پہ موجود ہیں. مجھے صحابہ سے والہانہ پیار ہے. آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، بولو تو صحیح. آپ میں سے شان صحابہ
عظمت صحابہ، مقام صحابہ، مقام امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ آپ اٹھ کے نعرہ لگائیں یار۔ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ۔ مجھے صحابہ سے والہانہ محبت ہے، آپ کو بھی ہے یا نہیں؟ زور سے بولو، دلیل کیا ہے؟ میرے پاس تو محبت کی دلیل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس صحابہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ میرے محسن ہیں، مجھے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے رسالت پہنچی صحابہ کے ذریعے، آقا کی ختم نبوت پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے دین کے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے، مجھے شریعت کے ارکان پہنچے۔ صحابہ میرے محسن ہیں، مجھے تو دین پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے، اور صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ۔ آپ عدالت میں جائیں، استغاثہ کریں کسی پر، پھر گواہ پیش کریں، آپ کا گواہ گواہی دے، مخالف وکیل جو ہے آپ کے گواہ پہ جرح کر دے، جھوٹا ہے، اس کی جرح ثابت ہو جائے کہ گواہ جھوٹا ہے، نتیجہ جج فائل لپیٹ کے نا منہ پہ مار دے گا، کیس خارج ہو جائے گا، تیرا گواہ جھوٹا ہے۔ اگر صحابہ کی جماعت میں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، دین کا کیس ہو، خارج ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اگر صحابہ پہ جرح ہو گئی، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، نہ دین بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ رسالت بچے گی، نہ دین کے احکام بچیں گے۔ اس لیے بندیالوی کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بن جانا چاہیے، پہرے دار بن جانا۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان امیر معاویہ۔ صحابہ نہیں بچیں گے تو کچھ نہیں بچے گا، صحابہ امین اور صادق نہیں رہیں گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ پتہ نہیں لاہوری میری مثال کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ ایک یتیم بچے نے اپنی ماں سے ضد کر لی، اماں حلوہ کھانا۔ ماں نے اسے 1 روپیہ دیا، پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا، پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، نیچے والے حصے میں بھی گہرا تھا، وہ گہرائی تھی۔ بچہ دکاندار کے پاس پہنچا، روپیے کا تیل دے۔ دکاندار نے تیل ڈالا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا۔ دکاندار کہتا ہے باقی کا تیل کہاں ڈالوں، تیرا تو سارا پیالہ بھر گیا ہے۔ بچہ تھا، معصوم تھا، بے سمجھ تھا، اس آخیا ادے پا دے۔ دکاندار نے بھی پیندے والی طرف ڈال دیا۔ اللہ کرے میں مثال جب سنا لوں آپ کو سمجھ آ جائے کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس نے ادھر تیل ڈال دیا، یہ گھر آیا، ماں نے دیکھا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل؟ اس آخیا اماں ادے بھی ہے، اماں ادے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا اور نہ تیل ادھر رہا۔ صحابہ نہیں رہیں گے نا، نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا۔
دین کو بچانا ہے تو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے گا، پہرے دار۔ نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں، کتابوں سے متاثر ہوتے ہو، اقوال رجال۔ میں تو جس سٹیج پہ کھڑا ہوں وہ اقوال رجال کے قائل ہی نہیں کہ فلاں نے کیا کہا ہے اور فلاں نے کیا کہا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، محمد عربی کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے نوجوان یہاں ہو، کوئی معاویہ کا دشمن، جیلم کا رہنے والا ہو یا کسی اور شہر کا رہنے والا ہو، اس کی کتابوں سے، اقوال سے متاثر ہوتے ہو، ڈٹ کر جواب دیا کرو۔ ہم صحابہ کے معاملے میں اقوال رجال نہیں مانتے، رب کا فرمان مانتے ہیں۔ رب نے کیا کہا؟ کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، منکروں پہ حاویہ، گستاخوں پہ حاویہ۔ دیوار بنو دیوار۔ اے نوجوانوں، بندیالوی کی بات پلے باندھو۔ سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہو، آؤ میدان میں، زبانیں بند کرو دشمنان صحابہ کی۔ جو آدمی سیدنا معاویہ پر تنقید کرتا ہے، ان کی غلطیاں گنواتا ہے، سوشل میڈیا پر اس سے سوال کرو، میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ پوچھو اس سے، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ سمجھو گے میری بات کو؟ بولو تو صحیح یار، زور سے بولو یار۔ اگر معاویہ صحابی ہے، بڑی پائے کی بات کہنے لگا ہوں، یا تو جرت کرو اور کہو معاویہ صحابی نہیں، تے رل جاؤ شین نال۔ کبھی کبھی یار چھپا کے بات کی جائے، اس کو سمجھ جایا کرو۔ معاویہ کی صحابیت کا انکار کرو، تم میں جرت نہیں ہے، بزدلو، جرت نہیں ہے تم میں۔ میرے خلاف جو کلپ تم نے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، اس میں بھی تم نے مانا کہ معاویہ صحابی ہے، اس میں تم نے مانا کہ معاویہ صحابی ہے۔ اگر معاویہ صحابی ہے، میرا یہ جملہ رائے گاہ نہ جائے، اگر معاویہ صحابی ہے تو معاویہ کو اصحابی کالنجوم کے دائرے سے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ شان صحابہ، عصمت صحابہ، مقام امیر معاویہ۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر اصحابی کالنجوم کے دائرے سے معاویہ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور اگر معاویہ ستارہ ہے، اصحابی کالنجوم میں شامل ہے، ستارہ ہے، تو پھر بندیالوی کہتا ہے ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے۔ یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو تو غلطیاں گنواتا رہتا ہے، معاویہ نے یہ کام غلط کیا، معاویہ کا یہ عمل غلط تھا، معاویہ کا یہ کام غلط تھا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔
तू अपना तारुफ करवा, तू कौन है? पूछोगे या नहीं पूछोगे? सोशल मीडिया पे काम करने वाले नौजवान पूछोगे कि नहीं पूछोगे? मुआविया पे तनकीद करता है, तू बता तू कौन है? तू मिट्टी दे तेल नाल जलन वाला दीवा है? तू कौन है जिन पे तू तनकीद कर रहा है? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। देखें, एक तबका है हमारे मुल्क में, वो हज करके आए, उम्रा करके आए, तो वो लोगों को बताते फिरते होते हैं, मेरी किस्मत वेखो जी, मैं रोजी दिया जालियां वेख के आया, मेरी किस्मत वेखो, मेरी आंखें कितनी खुशकिस्मत हैं जी, मैं रोजे दिया जालियां वेख के आया, मैं मस्जिद नबवी दा मेहराब वेख के आया, मैं ओद दियां पहाड़ियां वेख के आया, मैं खंदक देख के आया हूं, मैं मदीने दियां गलियां वेख के आया, मेरी किस्मत देखो, मेरी किस्मत देखो। तू रोजे दियां जालियां वेख के आवें, तेरे पैर जमीन ते नहीं टिकदे। उस मुआविया पे तनकीद करता फिरता है जो मेरे नबी से मुसाफे भी किया करता था, मुआनके भी किया करता था। कितने लोग हैं इनमें, नमाजी भी होंगे, बेनमाज भी होंगे, चेहरे पे सुन्नत रसूल है, कईयों के चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं है। जितने लोग तुम बैठे हो, बोलो तुम्हारी दिली तमन्ना और दिली ख्वाहिश ये नहीं है कि कभी ख्वाब ही में आका की ज़ियारत हो जाए? किसकी तमन्ना नहीं कि आका का चेहरा ख्वाब में देख लूं, और जिसको ज़ियारत हो जाए वो सुबह बताता फिरता होता है, मुझे आका की ज़ियारत हुई, मैंने इमामुल अंबिया को देखा है। तू ख्वाब में आका की ज़ियारत कर ले, तेरा सर आसमान पे जा लगता है। उस पे तनकीद करता है, समझोगे? समझोगे? उस पे तनकीद करता है। गार थी, दो यार थे, 3 दिन और 3 रातें थीं, अबू बकर की झोली थी, मेरे नबी का सर मुबारक था, अबू बकर अकेले रज रज के वेख्या, रज रज के वेखे। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, दलील दलील नगर नगर, उमर 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 उमर, मुस्तफा का हम सफर। तेरी बेटी का निकाह, तेरी जमात का सबसे बड़ा आलिम आके पढ़ाए, तेरी बेटी का निकाह तेरा मुर्शिद आके पढ़ाए, तो फखर के साथ लोगों को बताता फिरता होता है, मेरी धी दी किस्मत देखो, उसका निकाह पढ़ाने के लिए फुला आलिम आए थे, मेरा मुर्शिद आया था। तेरी बेटी का निकाह तेरा मुर्शिद पढ़ाए, तेरा सारा आसमान पे जा लगता है। उन पे तनकीद करता फिरता है जिनकी बेटियों के निकाह मोहम्मद अरबी पढ़ाया करता था, उन पे तू तनकीद करता फिरता है। सितारा काली बदलियों के अंदर आ भी जाए, मिट्टी के तेल से जलने वाले दीवों को जेब नहीं देता कि वो सितारों का मुंह चढ़ाने लग जाए। आइए यार वापस पलटी, कुरान में जो दूसरा मजमून बयान हुआ वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तौहीद का मौजूद। इस कायनात का माबूद है तो सिर्फ कौन है? इस पूरी कायनात का इलाह है सिर्फ अल्लाह। और तौहीद तो हमारी जान है, तौहीद तो हमारी जान है। फिर बोलो ना यार मुवाहिदो, बोलो ना, तौहीदियो बोलो ना,
توحید تو ہماری جان ہے. جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا میں نے علماء کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا. یہ کتنے مضمون میں نے گنے؟ نہیں، جو مضمون میں نے پہلے گنے، انبیاء کی رسالت، آقا کی ختم نبوت، میرے نبی کی عظمت، صحابہ کی عظمت، قیامت، جنت، جہنم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خلا، عدت، دیت، وراثت، حقوق، معاملات. میں کتنے مضمون گن سکتا ہوں؟ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اہل حدیث حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے مضمون میرے رب نے قرآن میں بیان کیے، لیکن 80 صورتیں، 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں میرے رب نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو نہیں ہے. آج یہ بھی بتا کے جاؤں گا الہ کون ہوتا ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانتے ہیں، ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم مشرک کیوں ہیں؟ ہم پر شرک کا فتویٰ کیوں؟ ہم تو الہ اللہ کو مانتے ہیں. الہ کون ہوتا ہے؟ خدا گواہ ہے، میں نے اپنی خطبات کی پہلی جلد میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی. میں نے سرگودا میں اپنی مسجد میں مسئلہ الہ پر 40 درس دیے تھے. 40 درسوں میں نے بیان کیا اس مسئلہ توحید کو. ایک بات ذہن میں آئی، آپ سنیے گا اور لطف لیجئے گا. یہ جو مسئلہ الہ ہے اور یہ جو توحید کا مسئلہ ہے، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے 950 سال چاہیے. نہیں نہ سمجھو. اس کے لیے کتنے سال چاہیے؟ کتنے؟ حضرت نوح نے کتنے سال بیان کیا؟ 950 سال. اب میں مسئلہ الہ آپ کو سمجھانے لگوں. الہ کی صفتیں کیا ہوتی ہیں؟ الہ کے اوصاف کیا ہوتی ہیں؟ میرے پاس اس کے بڑے دلائل ہیں. آپ سورۃ طٰہٰ کی ابتدا پڑھیں، آپ سورۃ آل عمران کی ابتدا پڑھیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں، وہاں الہ کے اوصاف ذکر ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہو. الہ وہ ہوتا ہے حاجت روا، مشکل کشا حاجت روا، مشکل کشا حاجت روا. الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو. یہ 2 صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی جی. مختار کل ہونا اور عالم الغیب ہونا، یہ 2 صفتیں الہ کی ہیں. جس آدمی نے کسی کو عالم الغیب مانا تو اس نے اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا. اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میرے پاس اس پر 20 آیتیں ہیں. کسی کو شک ہو تو میرے ساتھ رابطہ کرے، میں 20 آیتیں پیش کر سکتا ہوں. لیکن آج کے مختصر سے وقت میں صرف ایک واقعہ پیش کر کے آپ کو الہ کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سمجھو گے کہ کوئی نہیں سمجھو گے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. سمجھو گے تو میرے ساتھ چلو ذرا. میں اشارے میں بات کروں، آپ کے چہرے مجھے بتائیں کہ میں جو اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. قرآن نے ایک نبی کے واقعہ کو ذکر کیا. دریا ہے، اس دریا میں ایک کشتی ہے. ابھی نہیں سمجھے. دریا ہے، دریا میں ایک کشتی ہے، کشتی میں ایک پیغمبر ہے.
कौन है? कौन है? कौन है? जोर से बोलो, अभी आप नहीं समझे। दरिया है, उसमें एक कश्ती है, कश्ती में एक पैगंबर है, पैगंबर भी जिंदा। कश्ती गिरदाम में आई, भंवर में आई, फंस गई। कहा एक आदमी को बाहर निकालना है। किसको निकालना? कि कुरा अंदाजी का। कुरा अंदाजी की, कुरा निकाला, नाम किसका निकला? जोर से बोलो यार, किसका निकला? लोग अच्छे थे, कहने लगे यार चेहरा देखो, चेहरे की मासूमियत देखो, फिर उस पर नूरानियत देखो। ये लोग समंदर में डालने के काबिल हैं। दोबारा कुरानदाजी करो, दोबारा कुरानदाजी की गई, नाम फिर किसका निकला? हजरत यूनुस का। लोग अच्छे थे, कहने लगे नहीं यार नहीं, ये लोग दरियाओं में फेंकने के लायक नहीं। मैं कहा करता हूं शुक्र है उस वेले तुसी को नहीं सुन, तुमने कुरानदाजी भी को नहीं करना। तुमने कहना था ये सारा फतूर है ही मौलवियों का, इसी को उठाओ और दरिया में फेंको। तुम्हें सियासतदानों ने ऐसा पागल बनाया है कि सब कुछ वो करते हैं और आपकी जबान पे होता है मुल्क दा बेड़ा ते मौलवियां गरक करते, मुल्क का बेड़ा ते मौलवियां गलत गरक करती। कह लगे नहीं यार, तीसरी बार कुरानदाजी करो। तीसरी बार कुरानदाजी की गई, नाम फिर किसका निकला? अब बंदयालवी यहां एक जुमला कहना चाहता है, किसी ने नहीं कहा होगा, किसी ने नहीं कहा होगा, मैं कह रहा हूं और कहूंगा भी पंजाबी में, ते पंजाबी भी लाहौरियां दी नहीं, मियां वाली दी। समझ जाओगे? बोलो तो सही यार। यार मैं बड़ा थका हुआ, मेरा गला भी काम नहीं कर रहा है, थोड़ा जा पेट्रोल तो फराम करो, महंगा तो हो गया पेट्रोल, थोड़ा जा पेट्रोल फराम करो, मैं थोड़ी सी बात आपसे और कर लूं। यहां जुमला कहना चाहता हूं, जिन जिन मुआहिदीन के सीनों में ठंड पड़ जाए ना, वो तो हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहें, ठंड पड़ जाए। जब तीसरी बार नाम हजरत यूनुस का निकला, गल इंज बन गई, अल्लाह दा पैगंबर कश्ती दे विच महवे तो कश्ती डुबदी है, पैगंबर नू कश्ती चू कढो, कश्ती बचदी है। अल्लाह ने मसला समझाया, ओ लोगों, कश्तियों का दबोना और किनारे लगाना ये नबियों वलियों के नहीं, मेरे इख्तियार में है, मेरे इख्तियार। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा। कश्तियों का डबोना और कश्तियों का किनारे लगाना, अगर ये औलिया अल्लाह के इख्तियार में होता, वो कश्ती कभी भंवर में ना आती जिसमें जिंदा पैगंबर मौजूद था। जिंदा है, पैगंबर है, कश्ती के अंदर है। हजरत यूनुस ने छलांग लगा दी, मछली ने लुकमा बना ली। अल्लाह ने मछली को कहा लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, कांटे हजम, मेरा पैगंबर आ रहा है, उसका एक बाल भी बीका नहीं होना चाहिए, उसके लिए एयर कंडीशन कमरा बन जा, ते मेरे पैगंबर नू लैके तरे भी ना पई, मेरे पैगंबर नू हचकोले ना आवन, तह में जाके बैठ जा। और लोगों, बंदियालवी इलाका मैना समझाने लगा है, लेकिन पहले एक सवाल करेगा आपसे, आपके जवाब का मुंतजिर हूंगा। हजरत यूनुस मछली के पेट में चले गए, वहां जाके पुकारा,
مولا مولا مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں. مولا اس جیل کا پھاٹک کھولنے والا کوئی نہیں, اس مصیبت کو ہٹانے والا کوئی نہیں. بچا لے, باہر لے کے آ مجھے, میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں. کہا نا کہا نا کہا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں کہا. کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یونس نے کہا میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے حضرت یونس نے کہا میری مشکل ٹالنے والا کوئی نہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہی تو بندیالوی سمجھانا چاہتا ہے. حضرت یونس نے ساریاں گلاں دی, اکو گل کی تھی, لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, تیرے سوا الہ کوئی نہیں, تیرے سوا الہ کوئی نہیں. حضرت یونس یہ کہہ کے بتانا چاہتے ہیں لوگوں جڑا مچھلی دے پیٹ دے وچوں پکارا سنے نا او الہ ہوندا ہے. اوے لاگا جو مشکلیں ہٹا دیتا ہے, جو مشکلیں دور کر دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے. جو جیل کی پھاٹک توڑ دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے. جو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے دیکھنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ یہ دوسرا مضمون بیان ہوا, جگہ جگہ بیان ہوا. تیسرا مضمون بیان ہوا کہ 23 سال جو جھگڑا رہا مشرکین سے, یہودیوں سے, عیسائیوں سے, منافقوں سے, اس میں جیتا کون, ہارا کون, کامیاب کون, ناکام کون, جہنم کا ایندھن کون, جنت کا وارث کون؟ یہ تیسرا مضمون ہے. اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں, انجام محمد الرسول اللہ. تو کل کتنے مضمون بیان ہوئے پورے قرآن میں؟ 3. میرے نبی کا مقام کیا ہے, میرے نبی کا پیغام کیا ہے, اس 23 سالہ لڑائی کا جو میرے نبی اور مخالفین کے درمیان ہوئی اس کا انجام کیا ہے. بندیالوی اپنی تقریر کو دیوبند پہ چھوڑنا چاہتا ہے. بندیالوی کہتا ہے قرآن کی 114 سورتوں میں 30 پاروں میں 6600 سے زیادہ آیتوں میں سوائے محبت کے ہے ہی کچھ نہیں. سارے قرآن میں تذکرہ ہے تو میرے محمد کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حیف ہے لوگوں پر قرآن کو چھوڑ کر تقریروں میں اپنی تقریر کی زینت بناتے ہیں موضوع روایتوں کو, من گھڑت قصوں کو. ہم پر اللہ کا فضل ہے, ہم اشاعت و توحید والوں پر, علماء اہل حدیث پر, کہ ہم عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے موضوع روایتوں کا سہارا نہیں لیتے, رب کے قرآن کا سہارا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.